ہم سب کا موسٹ فیورٹ ڈرامہ سیریل بہکاوے فائنلی اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ زینت سے تھپڑ کھانے کے بعد اسلم کے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی زینت اسے دھمکی دیتی ہے کہ جتنے پیسے تم نے اماں کا زیور بیچ کے اور زبیر کے سٹور پہ 2 نمبری کر کے لوٹے ہیں، اگر کل تک ان کی بھرپائی نہ ہوئی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گی، اور اتنا تو تم جانتے ہو کہ اب تو مجھے ملک صاحب کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، بلکہ اب تو ملک صاحب کے ساتھ ہماری رشتے داری ہونے جا رہی ہے کیونکہ میری چھوٹی بہن کا ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ تو اسلم زینت سے سچ میں خوف زدہ ہو جاتا ہے، اپنی گاؤں والی زمینیں اونے پونے بیچ کے زینت کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ میسج بھی کر دیتا ہے کہ باقی کا نقصان بھی جلد پورا کر دوں گا، بس مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ جبکہ وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے اور سدرا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ سدرا سے تو وہ شادی صرف زبیر کا مکان اور دکان لوٹنے کے لیے کرنا چاہتا تھا، ورنہ اسے سدرا جیسی عام سی شکل و صورت کی لڑکی میں بھلا کیا انٹرسٹ۔ اب سدرا جب دیکھتی ہے کہ اتنے دن سے اسلم غائب ہے، نہ تو اس کی فون کالز اٹینڈ کرتا ہے، نہ ہی اس کے کسی میسج کا جواب دیتا ہے، تو سدرا بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تو اسے صرف اسلم کا ہی سہارا تھا۔ اسے بھی اچھے سے پتا ہے کہ زینت کے نام اگر یہ گھر ہو چکا ہے تو وہ ہمیں زیادہ دن اس گھر میں رہنے نہیں دے گی، لیکن سدرا کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ جس زینت کو وہ اتنا برا سمجھتے ہیں اور اتنا نیگیٹو سوچتے ہیں، وہ زینت ان کے ساتھ پھر بھی مخلص ہے، جبکہ جس اسلم کے لیے سدرا اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دیتی رہی، وہ بھائی تو سدرا سے محض زبیر کے مکان اور سٹور کے لیے شادی کر رہا تھا۔ دوسری طرف زینت زبیر کا بہت ہی اچھا علاج کرواتی ہے اور گھر میں صبا اور ثنا سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے جسے دیکھ کے تم لوگ بہت خوش ہو جاؤ گی۔ اب صبا اور ثنا تو بے چینی سے انتظار کرتی ہیں کہ آخر امی ہمیں ایسا کون سا سرپرائز دینے والی ہیں، اور زبیر بھی ٹھیک ہوتے ساتھ زینب، ثنا اور صبا کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ صبا اور ثنا جب اتنے عرصے بعد اپنے باپ کو سامنے دیکھتی ہیں تو پہلے تو تھوڑی سی کنفیوز ہو کے ہچکچا کے وہیں کھڑی رہتی ہیں، لیکن جب زبیر محبت سے اپنی باہیں پھیلاتا ہے تو دونوں جا کے اس کے سینے سے لگ جاتی ہیں۔ زبیر کی آنکھوں سے تو خوشی کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ صبا اور ثنا سے وعدہ کرتا ہے کہ اب تم دونوں کا باپ کسی مشکل میں تم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، جبکہ زینت بھی اپنے شوہر اور اپنی بیٹیوں کو ایک ساتھ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ فائنلی اس کی تمام دعائیں قبول ہو گئیں۔ اب زینت زبیر کو اسلم کی اصلیت کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے، یہ بھی کہ اس نے ستارہ اور اسلم کو ایک ہوٹل میں ساتھ دیکھا تھا، اور پھر جو کچھ اسلم زینت کے ساتھ کرتا رہا، کس طرح زبیر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا رہا کہ اس کا دوست اور بھائی بن کے اسی کے گھر میں نقب لگا رکھا تھا اور زینت پہ گندی نظر رکھی تھی۔ زبیر تو جب یہ سب سنتا ہے زینت سے کہتا ہے کہ کاش مجھے بہت پہلے اس چیز کا احساس ہو جاتا کہ ایک شوہر ہی اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کی طرف سے نظریں پھیرتا ہے تو گدھ کس طرح سے اس پہ نظریں جما کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سدرا اور اماں کو بھی جب اسلم کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو سدرا کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ اسلم تو محض اسے استعمال کر رہا تھا، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ زبیر کی جائیداد پہ قبضہ جمانے کے لیے سدرا کو محض سیڑھی بنا رکھا تھا۔ سدرا اپنے بھائی سے رو رو کے معافی مانگے گی کہ میں اسلم کے کہنے پہ آپ کو پتہ نہیں کون کون سی میڈیسنز دیتی رہی، جبکہ سدرا اور اماں دونوں ہی زینت سے بھی معافی مانگیں گی کہ ہم نے آپ کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گھر زبیر نے آپ کے نام لگا دیا، لیکن آپ نے ہمیں اس گھر سے نہیں نکالا، جس پہ زینت کہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ہی آپ سب کے ساتھ مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتی تھی، میرے تو ماں باپ بچپن میں ہی چلے گئے تھے، میں نے تو اماں کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھا اور تمہیں اپنی بہن سمجھا، لیکن چلو شکر ہے کہ دیر سے ہی صحیح سب کچھ ٹھیک تو ہو گیا۔ دوسری طرف ستارہ جو اب سمجھ چکی ہے کہ عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہے، اب وہ اسلم جیسے شاطر انسان کے جال میں بھی پھنسنا نہیں چاہتی، تبھی اسلم سے وعدہ تو کرتی ہے ملنے کا، لیکن ملنے نہیں جاتی۔ اب اس کی چاچی جب اسے فورس کرتی ہیں کہ اگر تم اسلم سے ملنے نہیں جاؤ گی تو اس گھر کا چولہا بھلا کیسے جلے گا،
ہم تمہیں ساری زندگی اس طرح گھر میں بٹھا کے کھلا تو نہیں سکتے جبکہ تمہارے چاچا کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ جب سے وہ بیمار ہوا ہے اس گھر کے حالات تو بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ستارہ اپنی چاچی سے کہتی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ صرف 2 نمبر طریقے سے ہی گھر کا چولہا جلایا جائے؟ اگر میری جگہ پہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اسے بھی اسلم جیسے خبیث انسان سے ملنے کا مشورہ دیتی؟ چچی تو ستارہ کی بات سن کے کافی شرمندہ ہوتی ہے، جبکہ ستارہ جو سوچ چکی ہے کہ اب اپنے چچا چچی کے ساتھ ہی رہے گی تو انہیں زیادہ شرمندہ نہیں کرتی بلکہ یقین دلاتی ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا اور چچا کا علاج بھی ہوتا رہے گا، لیکن میں کوئی باعزت جاب تلاش کروں گی، بس اس کے لیے آپ کو مجھے تھوڑا وقت دینا ہوگا۔ ستارہ جو اللہ سے توبہ کر چکی ہے اور اپنے آپ سے وعدہ کر چکی ہے کہ اب کبھی بھی کوئی 2 نمبر کام نہیں کرے گی، تو لگتا یہی ہے کہ ستارہ کی زندگی میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ ویسے ناظرین، ڈرامے کے سٹارٹ میں تو یہی دکھایا گیا تھا کہ وزیر نے جب پہلی بار ستارہ کو دیکھا تھا تو دیکھتے ساتھ ہی اس سے محبت ہو گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ستارہ کے اس مشکل وقت میں وہی وزیر اس کے کام آئے اور وزیر کو جب پتہ چل جائے کہ ستارہ ایک بہتر انسان بننے کا فیصلہ کر چکی ہے تو وہی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہو جائے۔ اور ویسے وزیر کی اچھائیوں کے صلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ زبیر اپنا سٹور مستقل ہی وزیر کے حوالے کر دے، جس کے بعد وزیر کے حالات اس قدر اچھے ہو جائیں کہ ستارہ کو بہترین زندگی فراہم کر سکے جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی آئی تھی۔ اب اچھی زندگی کے خواب دیکھنا تو ہر کسی کا حق ہے، بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے برے راستے کا انتخاب نہ کیا جائے۔ اور دوسری طرف ممکن ہے کہ زبیر اب زینت کے ساتھ مل کے اسی کے کاروبار میں اس کو سپورٹ کرے، جس کے بعد دونوں میاں بیوی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں۔ اور ادھر پنکی جو اپنے چچا سے بہت ناراض ہے کہ پہلے نیلم آپی روز مجھ سے ملنے آتی تھی، لیکن جب سے آپ نے ان سے منگنی کی ہے نیلم آپی نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو تنویر اور باقی گھر والے پنکی کو سرپرائز دینے کے لیے تنویر اور نیلم کی شادی پلان کریں گے، اور پنکی کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی نیلم آپی پرماننٹ یہاں آنے والی ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، جبکہ زبیر اور زینت دونوں مل کے نیلم کی شادی دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اور نیلم کی کوششوں سے پنکی بالآخر اپنے پیروں پر چلنے کے قابل بھی ہو جائے گی، تو ڈرامے کی اینڈنگ تو بہت ہیپی دکھائی جانے والی ہے، اور اس اسلم کو بھی ڈرامے کے اینڈ پہ یقیناً جیل کی سلاخوں کے پیچھے دکھایا جائے گا، کیونکہ ڈرامے کا اصل ولن تو یہی اسلم تھا جسے کڑی سے کڑی سزا ملنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا ڈرامے کے اینڈ پہ وزیر اور ستارہ کی شادی بھی دکھائی جانی چاہیے؟ کیونکہ ستارہ بھی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر چکی ہے، تو اب وہ بھی ایک بہتر زندگی ڈیزرو کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف سدرا کے لیے افسوس ہو رہا ہے، اگرچہ وہ ولن تھی لیکن بہرحال وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتی تھی، تو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ آپ میں سے کون کون اس ڈرامے کو مس کرنے والا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔